صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ میں بخاری کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں، دو احترام ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے صحائح ستہ اور اس کے بعد کہیں کہ توہین رسالت قانون بننا چاہیے۔ مرزا جیلمی نے ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کے جواب میں ایک کلپ ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے، اور اپنے اس کلپ میں وہی اپنی سابقہ روایت اور سابقہ اپنے طریقے کے مطابق مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت کے اکابر صوفیہ اور بزرگان دین کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور اعتراض بھی چھوٹا نہیں، بہت بڑا اعتراض۔ وہ یہ کہ یہ جو آپ کے بزرگ بابے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، حضور کی گستاخی کی ہے، اور تمہارے ان بزرگ بابوں کی کتابوں میں گستاخانہ اور توہین امیز گستاخانہ واقعات اور گستاخانہ عبارات موجود ہیں، جن میں سیدنا حضرت تیفور ابن عیسیٰ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا داتا گنج بخش علی جبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے اوپر مرزا جیلمی نے اعتراض کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے رہیں، حضور کی توہین کرتے رہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آج کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں مجھے ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کا دفاع مقصود نہیں ہے، صرف دفاع مقصود ہے تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا، اور اہل سنت و جماعت کے جو اکابر اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہیں ان کا دفاع مقصود ہے، جن کے اوپر مرزا جیلمی نے توہین رسالت کا اور گستاخی رسول کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اب جب ہم ان عبارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جواب جب دیا جاتا ہے، جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ مرزا جیلمی اپنے ذوم میں ان صوفیہ اور اولیاء اللہ کی عبارات کو گستاخانہ قرار دے کے ان کو گستاخ قرار دے رہا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا جیلمی صرف انہی بزرگوں کو اور انہی کی عبارات کو گستاخانہ اور توہین امیز کہتا ہے، یا کہ اور بھی کچھ کتابیں اور بھی کچھ عبارات ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے گستاخی کا قول کیا ہوا ہے۔ تو ہم شروع سے بات کو چلاتے ہیں تاکہ درمیان میں ان صوفیہ کی اور بزرگوں کی بات آئے گی تو اس حوالے سے بھی جواب پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں کو، جس طرح مرزا کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابیں جو سامنے رکھی ہیں نا، ان کتابوں کے بارے میں کہتا ہے میں تو ان کتابوں کو ماننے والا ہوں، اور یہ کتابیں مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں۔ جن کتابوں کے اوپر مرزا جیلمی نے اعتراض کیا ہے، صوفیہ کی جن کتابوں پر اعتراض کیا ہے، وہ کتابیں عام طور پہ ہم نے ٹیبل پہ نہیں رکھی ہوتی۔ ہمارے ٹیبل کے اوپر وہ یعنی مقدم کتابیں نہیں ہیں، وہ تو تصوف کی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اور پھر فقہ ہے، اور اس کے بعد تصوف اور صوفیہ کی کتابیں آتی ہیں۔ ہم ان کو پہلا درجہ نہیں دیتے، جبکہ مرزا جیلمی نے جو کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب ان کتابوں کے اندر ایسی روایات اور ایسے واقعات موجود ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی خود بیان دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری ہے۔ اب صحیح بخاری، اسی صحیح بخاری کو اٹھائیں، یا مرزا کے ٹیبل کے اوپر جو صحیح بخاری، اس صحیح بخاری کو اٹھا لیں، اس میں 6982 نمبر روایت نکالیں۔ اس روایت کا جو درمیان میں حصہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس صحیح بخاری میں، اور مرزا کے ٹیبل کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے 6982 نمبر روایت، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمایا،
اور اس روایت کے اوپر مرزا جیلمی نے ایک پورا بیان اور کلپ اپلوڈ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے اوپر یہ پورا بیان دیا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور سوال کیا، اور کسی نے اور سوال کے جواب میں مرزا نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بار بار پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا اور خودکشی کا ارادہ کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو توہین جس کو تم کہہ رہے ہو، جس کو گستاخی تم کہہ رہے ہو، یہ گستاخی اور توہین جو تمہارے بقول گستاخی اور توہین ہے، اور جس طرح تو نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ واقعہ کسی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، کسی صوفی کی کتاب میں لکھا ہے، یا کہ کسی اور کتاب میں؟ وہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، 6982 نمبر روایت ہے صحیح بخاری میں، اس میں لکھا ہوا ہے، جس کو تم گستاخی قرار دے رہے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تم قرار دے رہے ہو، اس گستاخی کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لے کے آئے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو صحیح سمجھ کے اپنی بخاری میں لکھا ہے، یا کہ حضور کی گستاخی اور توہین سمجھ کے لکھا ہے؟ اگر توہین اور گستاخی سمجھ کے لکھا ہے تو کیا امام بخاری نے فٹ نوٹ پہ یا حاشیے میں یا تعلیقاً کوئی لفظ ایسا جملہ اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے؟ ہرگز نہیں لکھا، بلکہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ الجامع صحیح ہے۔ امام بخاری اپنی الجامع صحیح میں یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین سمجھ کر نہیں، بلکہ امام بخاری یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں۔ اگر توہین ہوتی تو ساتھ لکھتے کہ یہ توہین ہے، یہ حضور کی گستاخی ہے، جبکہ ایسا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اس کو توہین نہیں سمجھتے، اس کو گستاخی نہیں سمجھتے، جبکہ مرزا جرمی اس کو توہین رسالت اور گستاخی سمجھ رہا ہے۔ پہلے امام بخاری کے صحیح بخاری کا فیصلہ تو کرو نا، کشف المحجوب ہو یا بہشت ہو، یہ تو بہت بعد کی کتابیں ہیں، یہ تو تصوف کی صوفیہ کی کتابیں ہیں جن کی اس لیول کی اتھینٹسٹی بھی نہیں ہے جس طرح احادیث کی کتابوں کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو واقعات آ گئے اور جو اس کتاب میں موجود ہے جس کو پوری دنیا کے وہابی اور مرزا سمیت یہ کہتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام کتابوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح جو کتاب وہ صحیح بخاری، اس میں توہین رسالت اور گستاخی رسول کا واقعہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی نے کبھی یہ کہا ہے کہ اس واقعے کو صحیح بخاری سے نکال دینا چاہیے؟ توہین رسالت کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں آئندہ پبلش اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ دارالسلام کو ریکویسٹ کرے مرزا جیلمی، جن کی کتابیں دارالسلام کی مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، کہ اس واقعے کو نکالو، یہ واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور توہین ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ مرزا جیلمی کے سامنے جو کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، مرزا جیلمی کے فالورز کو میں دعوت دوں گا کہ مرزا جیلمی نے جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے مشکات المصابی، اس کے اندر 4902 نمبر روایت ہے، اور وہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں من تعز بعزاء الجاہلیت فاعدوہ بہنئبی ولا تکنو، جو اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ ترجمہ مرزا جیلمی نے اس روایت کا کیا ہے، اور کر کے کہا ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے۔ جو اس کو صحیح مانتا ہے اس کو صحیح مان کے بے ایمان ہو جائے، یعنی اس کو صحیح ماننے والے وہ بے ایمان ہیں۔ اور اس روایت کو مرزا جیلمی کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے صحیح مانا ہوا ہے۔ اس روایت کو جو مشکات میں 4902 نمبر، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں 991 نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور کئی کتابوں میں اس روایت کو محدثین نے اپنی کتابوں میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور صاحب مشکات نے مشکات میں اس کو ذکر کیا، اس روایت کو، جس روایت کے بارے میں مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے، اور جو اس کو صحیح ماننے کا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اس کو صحیح مان کے بے ایمان ہو جاؤ۔ اور اس کو صحیح کس نے مانا ہے؟ مرزا جیلمی کے بابا ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح مانا ہوا ہے۔ اب تصوف کی کتابوں پر اعتراض تو کرتا ہے کہ ان کی کتابوں میں توہین اور گستاخی ہے۔ بھائی تصوف کی کتابوں کی باری تو بعد میں آتی ہے، یہ حدیث کی کتابیں وہ جو تمہارے ٹیبل کے اوپر پڑی ہیں، ہم نے حش بہش کبھی ٹیبل پر رکھ کے
اس کو مین بنیاد بنا کے اور اس کو اصل کتاب قرار دیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تصوف کی کتابوں میں رتب و یابس بھی موجود ہے، کمزور باتیں، جھوٹے واقعات، قصے کہانیاں بھی موجود ہیں، اس کو ہم پرکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لے لیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اب مرزا پھر کہتا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ اگر قرآن و حدیث ہی سے لینی ہے تو پھر ان کتابوں کو کیوں پڑھیں؟ تو مرزا جی یہی اعتراض منکرین حدیث کرتے ہیں، یہی اعتراض روافض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے بات قرآن سے لینی ہے تو ان کتابوں کو ہم کیا کریں؟ یہ کتابیں تو توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، ان کتابوں میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی و توہین کی گئی ہے۔ تو اب یہ الزامی جواب تھا مرزا جیلمی کو، اس نے جو اعتراض کیا ہے صوفیہ کی کتابوں کے اوپر۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس انداز سے اس نے ان کتابوں کے اوپر توہین رسالت کا اور گستاخی رسول کا بہتان اور الزام لگایا ہے، اسی طریقے سے مرزا جیلمی نے سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کی کتاب اور صوفیہ کے اوپر لگانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کی جو اصطلاحات ہیں سہو اور سکر، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے صوفیہ کے دو گروہوں کا موقف اور ان کے دلائل کو ذکر کیا۔ صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ سکر افضل ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ سہو افضل ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سکر افضل ہے وہ سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے گروہ والے ہیں، ان کا موقف یہ کہ سکر افضل ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سہو افضل ہے۔ اب سکر کیا ہے، سہو کیا ہے، اور ان دونوں گروہوں کے نظریات اور ان دونوں گروہوں کے اپنے موقف کے اوپر دلائل کیا ہیں، داتا صاحب نے دونوں گروہوں کے موقف کو اور ان کے دلائل کو اپنی کتاب کشف المحجوب کے سکر و سہو والے چیپٹر میں بیان کر دیا۔ جب بات ہوئی اپنے موقف کی تو کہا کہ میرا موقف سہو کے افضل ہونے کا ہے، جو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ البتہ تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ وہ سکر کو افضل کہتے ہیں۔ اچھا پھر ساتھ سکر کی تعریف بھی بیان کر دی، سکر کی وضاحت بھی کرتی کہ سکر کس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ سکر کہتے ہیں غلبہ محبت حق تعالی، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، اسے سکر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ جب بھی کوئی لفظ کسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو اسی فن کی اصطلاح میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی اصطلاح میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لفظ ایک فن میں استعمال ہوا اور اس کو دوسرے فن کی اصطلاحات میں اس کا ترجمہ تلاش کرتے پھریں۔ داتا صاحب نے لفظ شکر استعمال کیا اور شکر کا لفظ استعمال کر کے پھر اس کا خود معنی بھی بیان کیا کہ یہاں میرا مقصود شکر سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، اور اس کے تحت پھر انہوں نے بایزید بستامی کا موقف اور ان کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے بایزید بستامی کے جو دلائل ہیں ان میں ایک روایت کی طرف صرف اشارہ کیا، پوری روایت نقل نہیں کی، صرف اشارہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے ایک روایت کی طرف، اور وہ روایت حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اپنی کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک حوالہ ہے المعجم الکبیر للطبرانی، روایت نمبر 19616، اور المستدرک الصحیحین حدیث نمبر 6910، طبقات الکبریٰ امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری، ان کی کتاب طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 4 صفحہ 295 پہ، اور امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری اپنی کتاب الاحاد والمسانی میں صفحہ 609 پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر الطبری میں اس واقعے کو نقل کیا، جس کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں صرف اشارہ کیا۔ اور اشارہ کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نظر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑ گئی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی اور حضرت زینب اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. صرف اس ایک جملے یا ایک سطر میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باعث بستامی کے موقف کی دلیل جو تھی اس کو ذکر کر کے ان کے موقف کے دلائل کو ذکر کیا. اپنا نہیں، اپنا کہا کہ میرا وہ موقف ہے جو صاحب کے افضل ہونے والا ہے جنید بغدادی کا، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا قائل ہوں، اور جو باعث بستامی ہے وہ اس کے قائل ہیں. اب سب سے پہلے یہاں یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ ان حدیث کی کتابوں میں جو واقعہ موجود تھا، اور تفسیر کی سب سے معتبر ترین کتاب تفسیر ابن جریر طبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ، جن کے بارے میں مرزا جیلمی کے دوسرے بابا زبیر علی زئی نے اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے اس واقعے کو نہ صرف لکھا بلکہ اس سے استدلال کیا ہے تفسیر طبری میں، اور یہ کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اشارہ کیا باعث بستامی کے جو دلائل تھے ان دلائل کے اندر اس واقعے کا، اور اس کو مرزا جیلمی نے بنا دیا گستاخی، اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے. اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا ثابت کرنے کی جسارت مرزا جیلمی نے کی ہے. یہاں کچھ چیزیں سمجھیں. ایک تو بات یہ کہ جہاں تک اس واقعے کو گستاخی قرار دینے کا تعلق ہے، یہ بات یاد رہے کہ یہ جب واقعہ پیش آیا اس وقت ابھی حجاب اور پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ابھی یہ بالکل اوائل کی بات ہے. یعنی مکہ شریف سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابھی سمجھے صدر ہجرت کا واقعہ تھا. اور صدر ہجرت میں حالات یہ تھے کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک عورت موجود ہے اور وہ اپنے نکاح سے اس کو نکال کے کسی دوسرے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں تھا، بلکہ صحیح بخاری میں 3780 اور 2048 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جلیل القدر صحابہ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں مواخات تھی. سعد بن ربیع کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں. سعد بن ربیع صحابی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، وانظر ای زوجتیہ، ان دونوں میں سے آپ جس کو دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے، ہویتا نزلت لک عنہا، جس کو آپ پسند کر لیں گے تو وہ عورت میں اپنے نکاح سے اس کو نکال کے، یعنی طلاق دے کے نکاح سے نکال کے اس کی عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. میرے پاس کہا کہ 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے آپ دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ اس کے طلاق کے بعد آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ بالکل اوائل کی بات ہے. صحیح بخاری میں 2 جگہ پہ 3780 اور 2048 یہ 2 روایت موجود ہیں. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی پردہ فرض ہونے سے پہلے بالکل مدینہ شریف جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے، اوائل میں حالات یہ تھے کہ یہاں تک عورت کو دیکھنا اور اس کے اوپر نظر پڑنا تو دور کی بات ہے، اگر بغیر یعنی اس کو دیکھ ہی بندہ لیتا ہے تو وہ منع اور ناجائز نہیں تھا. اسی روایت کے پیش نظر علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ وقد کان نزول عن الزوجۃ فی صدر الہجرت جاریم بینہم، کہ صدر ہجرت میں کسی عورت کو کسی کے نکاح سے نکال کر اپنے نکاح میں لانا یہ جاری تھا، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں تھا، اس میں کوئی خرابی اور گناہ یا حرج والی بات نہیں تھی. اب یہ جو واقعہ جس کی طرف داتا صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑ گئی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، ہجرت کے بالکل آغاز میں، اور پھر ابھی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا اور پھر وہ بھی اچانک نظر پڑ جانا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی حجاب اور پردہ فرض بھی نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اگر ان ساری قیود و شرائط کے باوجود بھی مرزا جیلمی اس واقعے کو یا داتا صاحب کی عبارت کو توہین رسالت اور گستاخی قرار دے رہا ہے کہ یہ حضور کی گستاخی ہے، توہین ہے،
تو اس سے بڑی عبارت اور اس سے بڑا واقعہ حدیث کی کتابوں میں سے یہ صحیح مسلم ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، علمی کتابی نام نہاد کے ٹیبل پہ یہ صحیح مسلم پڑی ہے، 3407 نمبر روایت نکالیں اور 3408 نمبر، 3407 اور 3408 نمبر روایت نکالیں، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر، اور جو ترجمے والی مسند احمد ابن حنبل ہے اس کی جلد نمبر 8 اور اس میں رقم نمبر 14591، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 2151، مسند ابی عوانہ میں 3257، الموجم الکبیر طبرانی میں 19625، شعب الایمان میں 5435 اور سنن دارمی میں 2215 نمبر۔ یہ تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور یہ جو صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں اس کا عنوان، اس حدیث کا عنوان یہ لکھا ہے، امام نووی نے باب کا عنوان یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مرد کی کسی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اب وہ کیا کرے، یہ عنوان اور ہیڈنگ اور چیپٹر کا نام دیا ہے۔ صحیح مسلم میں 3407 اور 3408 نمبر روایت ہے، اس میں لفظ یہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کسی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیوی کے ساتھ آ کے صحبت فرمائی، اور باہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے جا کے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، جب تمہاری کسی اجنبیہ عورت پہ باہر نظر پڑ جائے تو تم اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کر لو تاکہ جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے وہ دل سے خیال نکل جائے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور جو صحیح مسند احمد ابن حنبل کی 14128 اور 14591 نمبر ہے، اس میں لفظ ہے کہ رآ امراتن فاعجبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی، فاعجبتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، بھلی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جو واقعے کی طرف اشارہ داتا صاحب کر رہے ہیں کشف المحجوب میں، وہ تو توہین رسالت ہے، پردہ فرض ہونے سے پہلے کا، اور یہ واقعہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا، حجاب فرض ہونے کے بعد کا، اور یہاں صرف نظر پڑنے کی بات نہیں ہے، مسند احمد کے الفاظ ہے فاعجبتہ کے لفظ ہیں کہ وہ اچھی لگی، بھلی لگی۔ اگر داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب توہین رسالت والی ہے تو ان کتابوں کے بارے میں کیا فیصلہ دے گا مرزا، جو ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں 3407 اور 3408، اس کا جو باب ہے وہ، اور روایت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں ذرا، اور مسند احمد بن حنبل کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے ان کو پڑھ کے دیکھیں۔ عورت پر نظر پڑ گئی اور عورت اچھی لگی، نظر پڑی عورت اچھی لگی، بھلی لگی، اور پھر گھر میں بیوی سے صحبت فرمائی۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اسی طریقے سے گستاخیاں بنانی ہیں، اسی طریقے سے توہین رسالت بنانی ہے، تو کیا یہ توہین رسالت سے کتابیں اس انداز سے خالی رہ جائیں گی؟ صحیح مسلم توہین رسالت سے خالی رہ جائے گی؟ مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، موجم الکبیر طبرانی، شعب الایمان اور دیگر جو کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، یہ توہین رسالت سے خالی ہیں؟ پہلے ان کے بارے میں فیصلہ دو، جو کتابوں میں یہ واقعات ان کتابوں میں لکھے ان کے بارے میں فیصلہ دو۔ صرف اور صرف صوفیہ کی کتابوں کے اوپر اعتراض، لوگوں کو بزن کرنے کے لیے، لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، اور اپنی من مانی کر کے کہنا کہ یہ توہین اور یہ گستاخی ہے، یہ بالکل انصاف کے خلاف طریقہ کار ہے۔ اب اسی والے سے مرزا جیلمی نے ایک تو داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اوپر اعتراض کیا کشف المحجوب پر، اور ایک سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کے کچھ شطیات اور وہ چیزیں جو غلبہ حالت کے وقت ان سے صادر ہوئیں ان کو پیش کیا کہ دیکھیں جی یہ تو گستاخی کر دی، توہین کر دی۔ جبکہ جہاں تک بات ہے سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ طیفور ابن عیسیٰ کی، سب سے پہلے ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ باجی بستامی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر اہل سنت کا اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ امت کے اندر مسلمہ شخصیت ہے۔ سنی بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور شیعہ بھی ان کی قدر کرتے ہیں،
رہ گئی بات باجی بستامی کے حوالے سے کہ یہ بریلویوں کے امام ہیں یا یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں، صرف بریلویوں کے، تو یہ مرزا کی بالکل لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ صرف بریلویوں کے مسلمہ بزرگ نہیں بلکہ دیوبندی بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، اہل سنت بریلوی بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، اور یہ فتاوی اہل حدیث ہے۔ مولوی عبداللہ روپڑی کا پہلی جلد صفحہ اس کا 52 صفحہ نمبر 52 ہے، اس کے اوپر مولوی عبداللہ روپڑی غیر مقلد وہابی عالم نے باجی بستامی کے بارے میں لکھا ہے، سلطان العارفین سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ اہل تشیع بھی سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر جن کی شخصیت کے اوپر متفق ہیں۔ امام بخاری مسلم کو شیعہ نہیں مانتے، بخاری مسلم کی کتابوں کو شیعہ نہیں مانتے، بلکہ شیعوں کے آپ ان کے جو روافض کے علماء کے لیکچرز اور ان کے کلپس اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو کہتے ہیں یہ سیاستہ گستاخیوں سے بری ہوئی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ میں بخاری کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں، دو احترام ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے صحائح ستہ اور اس کے بعد کہیں کہ توہین رسالت کا قانون بننا چاہیے۔ جس ملک میں صحائح ستہ چھپے، جس دنیا میں ان 6 کتابوں کو صحیح کتاب کہا جائے، جس دنیا میں بخاری کو قرآن کی بہن کہا جائے، جس دنیا میں بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جائے، اس کے بعد رسول کی توہین کا موضوع ختم ہو جاتا ہے، ان کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ توہین سے بری ہوئی، جس طرح روافض کا دعویٰ باطل ہے اس طرح مرزا جرمی کا بھی دعویٰ باطل ہے۔ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کی شخصیت کے اوپر۔ رہ گئی بات ان کی جو لقب بایزید ہے اس کے اوپر اعتراض کی، تو میں نے بحمد تعالیٰ اس بات کو بالکل حقائق کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ جو سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کا نام بایزید لیا جاتا ہے، یہ ان کے کسی بیٹے کا نام یزید نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی کنیت بایزید پڑ گئی ہے، بلکہ باجی بستامی رحمۃ اللہ بستام کے رہنے والے ہیں، اور بستام ترکمانستان کی سرحدوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ علاقہ ہی سارا ترکمانستان کا بنتا تھا پہلے، اور اب اس وقت ایران کی جو نا وہ یعنی سرحد کے اندر آتا ہے۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں کا یہ جو بایزید نام ہے یہ بطور لقب کے استعمال ہوتا تھا، اور آپ جو ترکیوں کے سلاطین ہیں ان میں کئی آپ کو نام ملیں گے، بایزید اول، بایزید دوم، بایزید سوم۔ یہ جو بایزید کا بطور لقب نام استعمال ہوتا تھا یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے ترکیوں کے ہاں جو گورے چٹے رنگ کا جرت مند بہادر نوجوان ہے اور سفید اور گورے چٹے رنگ کا ہے، اس کو بایزید کہا جاتا تھا۔ بایزید یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ باجی بستامی تیفور ابن عیسیٰ کو بایزید اس لیے نہیں کہتے کہ وہ یزید کے ابا جانتے، بلکہ چونکہ وہ ترکمانستان کے علاقے کے رہنے والے تھے تو یہ لقب کے طور پر وہاں استعمال ہوتا تھا۔ جو گورا چٹا نوجوان بہادر شخص ہے اس کو بایزید کہا جاتا تھا۔ اور سلاطین ترک جو ہیں ان کے بھی کئی ایسے آپ کو سلطان مل جائیں گے ان کے نام، جن کے نام جو ہیں وہ اسی طریقے سے بایزید اول، بایزید دوم اور بایزید سوم وغیرہ ان کے نام ملتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کے بعض شطیات اور وہ بعض عبارات جو ان سے غلبہ حالت کے وقت صادر ہوئی ہیں، تو اس کا جواب محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، بالخصوص امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں، اور دیگر محدثین اور علماء نے، بلکہ ابن تیمیہ تک، ابن نے بھی لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہ یہ جو صوفیہ کے اور بزرگوں کے غلبہ حالت کے وقت کے جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے وہ اسی طریقے سے محمول کرنا چاہیے جس طرح کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ جس شخص کی مثال اور تمثیل بیان کی گئی کہ اس نے شدت فرح اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انتا عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو یہ چونکہ اختا من شدت الفرح
حدیث میں موجود ہے کہ اس نے شدت فرح سے یہ خطا کی اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. تو صوفیہ سے جو غلبہ حالت میں ایسے کلمات اور الفاظ نکلتے ہیں ان کو اسی انداز سے ایسے موقع پر محمول کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ کے حوالے سے، ان کی طرف ایک جھوٹا جو واقعہ منسوب ہے کتاب حشت بہشت میں نے بحمد تعالیٰ دلائل سے یہ بات آج سے 4 سال پہلے ریکارڈ کروائی ہے کہ جو مشائخ چشت ہیں ان کی طرف جو منسوب کتابیں ہیں ان میں بہت زیادہ الحاقات اور جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. جو اس طرح کی چیز قرآن و حدیث اور دین کے بالکل اپوزٹ اور خلاف جاتی ہو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا. جس طرح دیکھیں حدیث اور روایت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، آپ کو بیسیوں سینکڑوں ایسی روایت مل جائیں گی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے، صحابی کا فرمان نہیں ہے، لیکن جھوٹے راویوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ جھوٹی باتیں منسوب کر دیں، صحابہ کرام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیں. تو اگر حدیث کی کتابوں میں راویوں کی روایتیں سندوں کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہو سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں میں بھی صوفیہ اور بزرگوں کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہو سکتی ہیں. ہم اس کی بالکل نفی کرتے ہیں، ہم بالکل ہرگز اس کی تائید نہیں کرتے. یہ جھوٹا واقعہ ہے اور بحمد تعالیٰ اس پر دلائل موجود ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. ہم اس واقعے کو ہرگز ڈیفینڈ نہیں کرتے.